کیوں حج میں نیت ہی نہیں ہوتی اپنے آپ کو چینج کرنے کی؟ حج میں دل میں ارادہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم توبہ کر کے آئیں گے. حج میں یہ ہوتا ہے کہ ایک فارمیلٹی پوری کر کے ہم نے آنا ہے, توبہ کی نیت نہیں, توبہ کا ارادہ نہیں. ہم نے علماء کے ساتھ بھی حج کیا ہے بھائی, اہل اللہ بزرگوں کے ساتھ, کیونکہ ہم لوگ کے یہاں بزرگ ہوتے ہیں الحمدللہ. بہت سے فرقے ایسے ان میں بزرگ مارکیٹ میں ملے گا ہی نہیں آپ کو. ہم لوگ کیا چونکہ بزرگ ہوتے ہیں تو ہم نے بزرگوں کے ساتھ بھی سفر کیے ہیں. میرے اوپر اللہ کا کتنا بڑا احسان کہ اللہ نے مجھے کچھ عرصہ بزرگوں کی صحبت نصیب کر دی. یہ میرے اوپر اللہ کا بہت بڑا احسان. میں بزرگ تو نہیں بنا لیکن مجھے یہ اندازہ ہو گیا ان بزرگوں کے ساتھ رہ کر کہ بزرگ کی ڈیفینیشن کیا ہے. علامہ اقبال کا شعر ہے نا, مسجد تو بنا دی دم بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے. ایمان کی حرارت جن کے دل میں تھی انہوں نے 2 منٹ میں مسجد بنا دی. من اپنا پرانا پاپی تھا, برسوں میں نمازی بن نہ سکا. پرانا پاپی تھا, پرانا عادی تھا بے نمازی ہونے کا, وہ مسجد تو بنا دی لیکن وہ بیچارہ مسجد بنا کے بھی نمازی نہ بن سکا خود میں. تو میری بھی یہی حالت ہے بھائی, ہم نے بزرگوں کے ساتھ وقت تو بہت گزارا, بزرگ نہیں بن سکے ہم, لیکن اتنا فائدہ ہو گیا کہ پتا چل گیا کہ بزرگ کی ڈیفینیشن کیا ہے. نہیں آئی بات سمجھ میں؟ جس فیلڈ کے ماہرین کے ساتھ رہو نا کچھ وقت, پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس فیلڈ کے ماہر کسے کہتے ہیں, ورنہ آپ کو منجن بیچ دے گا کوئی, آپ کو بزرگ کے نام پہ دھوکہ دے دے گا. تو میں نے حج عمرہ اہل اللہ کے ساتھ بھی کیا, عام لوگوں کے ساتھ بھی کیا. زمین اور آسمان کا فرق نظر آیا, زمین آسمان کا فرق. ان کی کیفیات کچھ اور ہوتی ہیں اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے, ان کی دعائیں اہل اللہ کی, ان کی عبادت, حالانکہ وہ 20 حج کر چکے ہیں, ورنہ انسان عادی ہو جاتا ہے نا ایک کام بار بار کر کر کے. روضہ رسول کی زیارت کے وقت ان کی کیفیات, بیت اللہ کی زیارت کے وقت ان کی کیفیات اور ان کی دعائیں, ان کی عبادت, ان کا جذبہ, اور عام لوگوں کے ساتھ بھی کیا ہے. طواف کے دوران گپے مار رہے ہوتے ہیں, ہنسی مذاق چل رہا ہوتا ہے, سیلفیوں پہ زیادہ زور ہوتا ہے. میں نہیں کہہ رہا کہ آپ سیلفی نہ لیں بھائی, ایک بہترین یادگار ہے, بیت اللہ کی زیارت کی ہے, انسان جب کسی سے ملتا ہے یادگار رکھتا ہے, بعد میں کر لینا یہ کام, ابھی تو عبادت پہ زور لگاؤ نا. دیکھو آپ نے زندگی میں کبھی نماز نہیں پڑھی, پہلی دفعہ نماز پڑھ رہے ہو, آپ چاہتے ہو میری ویڈیو بنے تاکہ میرے پاس یادگار رہے کہ میں نے کبھی نماز ہی پڑھی تھی, تو ہم اس کو مشورہ دیں گے پہلے تمیز سے سچی مچی والی نماز پڑھ لے, پھر ویڈیو کے لیے ایک ایسے تصویر بنا لینا, ٹھیک ہے نا؟ کیا خیال ہے؟ پہلے سچی ایک زندگی میں ایک دفعہ تو نماز پڑھ رہا ہے, وہ بھی کیمرے کی نظر کر دے گا تو ساری توجہ کدھر جائے گی؟ اللہ کی طرف جائے گی یا ویڈیو کی طرف جائے گی؟ پہلی دفعہ تو نماز پڑھ رہا ہے تو تمیز سے خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھ لے, بعد میں پھر مجھے کیمرہ پکڑا دینا, یوں کھڑے ہو جانا, ٹھیک ہے نا؟ پھر میں تیری تصویر لے لوں گا خود ہی, ایک یادگار رہ جائے گی کہ تو نے زندگی میں کبھی نماز پڑھی تھی. یہ بھی ایک جذبہ ہوتا ہے لوگوں کا. تو ہم نہیں کہتے کہ آپ بیت اللہ جائیں تو آپ سیلفی نہ بنائیں, یادگار نہ رکھیں, وہ تو سب سے بڑی یادگار ہے کہ آپ نے اللہ کے گھر کی زیارت کی ہے. لیکن بھائی پہلے اللہ کا حق تو ادا کر دو. طواف معمولی عبادت تھوڑی ہے, آپ طواف کو ہلکی عبادت سمجھتے ہو. پیغمبروں نے بیت اللہ کے گرد چکر لگائے ہیں, اس جگہ پہ کس کس مقدس ہستی کا پاؤں پڑا ہے جہاں آپ بیت اللہ کے گرد طواف کر رہے ہوتے ہو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ابراہیم علیہ السلام, اسماعیل علیہ السلام, کتنے سارے پیغمبر, ابو بکر, عمر, عثمان, علی, حسن, حسین, امام بخاری, امام مسلم, ابو حنیفہ, امام مالک, امام شافعی, امام احمد بن حنبل, سفیان ثوری, عبداللہ بن مسعود, ابو ہریرہ, عبداللہ بن عمر, ابو مسعود انصاری, حذیفہ ابن یمان, عثمان ابن مظعون. کون سا صحابی ہے جس کا وہاں پاؤں نہ رگا ہو؟ کہاں کہاں سے لوگ دنیا میں نہیں آئے جنہوں نے لاکھوں روپے خرچ کی, اپنی جانوں پہ کھیل کے آئے, صرف اس چھوٹے سے گھر کے گرد
چکر لگانے کے لیے. ان کو اس کی قدر تھی. آج تو انٹرٹینمنٹ ہے یار, اپنی کزنوں کے ساتھ جا رہے ہیں, نامحرم لڑکیوں کے ساتھ, ان کے چہرے کھلے ہوئے ہیں, گپیں ہو رہی ہیں, بد نظری بھی چل رہی ہے, پورے سفر میں گپیں مارتے ہوئے جائیں گے. پھر وہاں جا کے کوئی دیکھو, دل کی کیفیات اپنے اختیار میں نہیں ہے, دل کی کیفیات اپنے اختیار میں نہیں, ظاہر تو آپ کے اختیار میں ہے نا. حدیث میں آتا ہے رونا نہیں آتا دعا میں تو رونے جیسی صورت بنا لو. اب آپ یہ تو نہیں کرو گے کہ میں دعا مانگ رہا ہوں, چونکہ مجھے رونا نہیں آ رہا, طبیعت نہیں لگ رہی, تو میں ہنستے ہوئے دعا مانگنا شروع کر دوں یا باتیں کرتے ہوئے دعا مانگنا شروع کر دوں. یہ تو دعا کی بے قدری ہے یا نہیں ہے بھائی؟ آپ کا دل دعا میں نہیں لگ رہا تو کوئی بات نہیں, صورت ایسی بنا لو جیسے آپ کا دل لگ رہا ہے. آپ کا دل حج میں نہیں لگ رہا, طواف میں نہیں لگ رہا, شکل ایسی بنا لو جیسے آپ کا دل لگ رہا ہے, اللہ اسی کو قبول کر لے گا.